قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسلمين صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس مہینے کی ایک بڑی رات، برکت والی رات، جو کہ اس مہینے کی 15ویں رات ہے، ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے. 2 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ رات ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے. اس رات کو شب برات کہتے ہیں. شب اور برات یہ فارسی اور عربی دونوں لفظ ہیں. فارسی میں شب کہتے ہیں رات کو، اور عربی میں برات کہتے ہیں چھٹکارا پانے کو. یعنی یہ رات چھٹکارا دلانے والی ہے، آزادی دلانے والی ہے. کس سے؟ گناہوں سے. یعنی یہ شب مغفرت ہے. تو شب برات اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کے اندر کثرت سے اپنے بندوں کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں. کثرت سے. حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں کہ جتنا بنو کلب کے بکریوں کے بعد، بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، اس قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں. سب سے زیادہ عرب میں کسی کے پاس بھی، کسی قبیلے کے پاس اتنی بکریاں نہیں تھیں جتنا کہ بنو کلب کے پاس تھی. اب دیکھیے کتنی بکریاں ہوں گی، اور پھر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں. ایک بکری کے بال کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور یہ تو ان کے پاس بہت زیادہ بکری تھی، بہت زیادہ بکریاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان کے بال سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اسی کو شب برات کہا جاتا ہے. گناہوں سے چھٹکارا، گناہوں سے آزادی، آزادی کی رات، چھٹکارا پانے کی رات. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام میں اعلان فرماتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ آج جو مجھ سے اپنی بخشش یا مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کروں، میں اس کو معاف کروں. پھر اعلان کرتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ آج جو اپنے رزق میں زیادتی طلب کرے، میں اس کے رزق میں اضافہ کروں. پھر تیسرا اعلان کرتا ہے کہ ہے میرا کوئی بندہ آج مصیبت زدہ جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مصیبت سے چھٹکارا پانے کی دعا کرے، اور میں اس کو مصیبت سے نجات دوں، تکلیف سے نجات دوں، پریشانی سے نجات دوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے. تو در حقیقت یہ رات بخشش کی رات ہے، گناہوں کو معاف کروانے کی رات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس رات کو پائے تو اس رات میں خوب اللہ سے بخشش کی دعا مانگے. اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے مرحومین کے لیے، جو ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، ایمان والے
جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ہم مغفرت طلب کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، میری بانی تھی، تو رات میں میری آنکھ کھلی، آدھی رات ہو چکی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں، میرے حجرے میں بستر پر موجود نہیں، تو پھر میں دوسری ازواج مطہرات کے روم میں گئی، ان کے حجروں میں دیکھا، تمام حجروں میں دیکھ لیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ پھر میں حجرے سے باہر نکلی، باہر تلاش کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اتنی رات کو آپ جنت البقیع میں کیا کرنے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا عائشہ تجھے معلوم نہیں کہ آج کتنی بڑی رات ہے؟ آج کی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، اس لیے میں جنت البقیع ان تمام مرحومین کے لیے دعا کرنے کے لیے گیا تھا، مغفرت کی دعا جو اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مبارک رات میں ہم پائے صرف اپنے لیے ہی دعائیں مغفرت نہ کرے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے لیے بھی جا کر ہم قبرستان میں جا کر دعا کریں، مسجد میں بیٹھ کر دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے نجات دے دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کا داخلہ نصیب فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ مرحومین کے لیے دعا کریں، اور صرف یہ نہیں، اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے، یعنی اللہ کے بندوں کے حق میں ایک سال میں جو ہونا ہے، جتنے معاملات پیش آنے ہیں ان تمام کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ میں نے سورۃ دخان کی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کی برکت والی رات میں نازل فرمایا اور ہم یہ اللہ سے ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا، اس رات میں جدا ہوتا ہے ہر ایک کام، اس رات میں جدا ہوتا ہے ہر ایک کام، ہمارے پاس سے حکم ہوگا، اللہ کے پاس سے حکم ہوگا، ہے کام جدا ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے حق میں ایک سال میں جو ہونے والا ہے ان تمام کا بجٹ بنا کر، بیلنس شیٹ بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک سال میں کتنے بچے پیدا ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی موت آنی ہے، کس کے نصیب میں حج ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سال میں کیا کیا ہونے والا ہے ان تمام کو فرشتوں کے حوالے کر، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کی شادی ہونی ہے، کس کی موت آنی ہے، تو یہ تمام چیزیں لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر فرشتے اس کو پورے سال انجام دیتے ہیں۔ تو ہم اس لیے بھی رو کر گڑگڑا کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور جب اللہ خوش ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سال میں جو ہمارے حق میں ہونا ہے انشاءاللہ خیر ہو، اس میں خیر ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے اور زیادہ رو کر دعا مانگے کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے اور ہمارے حق میں ایک سال میں خیر کے فیصلے فرما۔ اس کو اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ یہ رات خدائی بجٹ والی رات ہے۔ آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے، ایک سال کا بجٹ، کہ ریلوے کے لیے اتنے پیسے،
ایجوکیشن کے لیے اتنے پیسے، اس میں یہ چیزیں بننی ہیں، اس میں یہ ہونا ہے، یہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اسلام میں خدائی بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے محترم بزرگوں دوستوں کہ ہم اس مبارک رات میں وقت بیکار نہ کریں، ضائع نہ کریں، بلکہ عبادت، اس رات کو عبادت میں گزارے اور اللہ سے عجز و انکساری کے ساتھ میں ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بخشش کر دے، ہماری رزق میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ ہماری تکلیف کو دور کر دے، اور ہمارے بھائی بہن، ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اس طرح سے ہم اللہ سے دعا کریں، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو اسلام کا فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمد للہ۔